غلام عباس کے مشہور افسانوں میں سے ایک افسانہ سایہ دوسری قسط۔ یوں بھی وہ طبیعت کا نیک تھا، لگائی بجائی کی عادت نہ تھی، اس لیے سب سے خوب بنتی تھی۔ ٹھیلا لگانے کے ساتھ ہی اس نے داڑھی رکھ لی تھی۔ خشخشی تنکوں کی بنی ہوئی مخروطی وضع کی ایک ہلکی پھلکی ٹوپی ہر وقت سر پر رہا کرتی۔ چار خانہ تہمت، گاڑے کا کرتا، اس پر خاکی زین کا کوٹ، اپنی اس وجہ سے وہ خاصا دیندار معلوم ہوتا، حالانکہ سوم و سلاد سے اسے کوئی واسطہ نہ تھا۔ ان 5 برس میں جو اس نے وکیل صاحب کے مکان کے سائے میں گزارے تھے، ان کے خاندان کے بہت سے حالات سے آگاہ ہو گیا تھا۔ اسے ایک ایک فرد کے عادات و اطوار کا علم تھا، یہاں تک کہ پردے میں رہنے والی عورتوں کا ناک نقشہ، ان کی سیرت اور سباؤ بھی اس سے چھپا ہوا نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بیگم صاحبہ کے سارے بچے ایک ہی چھاتی کا دودھ پی کر پلے ہیں، کیونکہ دوسری چھاتی میں دودھ نہیں اترتا۔ وہ جانتا تھا کہ منجری صاحبزادی سب بہن بھائیوں سے زیادہ غسیلی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وکیل صاحب کے والد ماجد میر صاحب بڑے قصاب تھے، مگر بیٹے کے کہنے پر انہوں نے وہ پیشہ چھوڑ دیا تھا۔ غرض کئی اور ایسی باتیں جن کا وکیل صاحب کے بہت سے ملنے والوں کو سان گمان میں بھی نہ ہو سکتا۔ اسی طرح اسے مکان کے ایک ایک حصے اور اس کی آرائش کا حال بھی معلوم تھا، حالانکہ گھر تو گھر اس نے کبھی سیڑھیوں میں بھی قدم نہ رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ کس کمرے میں کون رہتا ہے، وکیل صاحب کا دیوان خانہ کہاں ہے، بیگم صاحب ملنے والیوں سے کہاں ملاقات کرتی ہے، بڑی صاحبزادیاں اور صاحبزادے رات کو کہاں سوتے ہیں، ہارمونیم کون بجاتا ہے۔ وہ پرانا بڑا کلاک جس کا گھنٹہ رات کو پچھلے پہر کے سناٹے میں سنائی دیا کرتا ہے، کس کمرے میں ہے، باورچی خانہ کس منزل پر ہے، اور بوڑھے میر صاحب اور نوکر چاکر کس طرح رہتے سہتے ہیں۔ یہ باتیں اسے کچھ تو بچوں کے بولے پن سے، کچھ نوکروں کی بے احتیاطی سے، اور کچھ خود اپنی ٹو لگانے کی عادت سے معلوم ہو گئی، لیکن انہیں معلوم کرنے میں کسی بری نیت کا دخل نہ تھا۔ بس اسے انسانی ہمدردی کہہ لیجیے یا دل بہلاوے کی ایک صورت۔ آخر زندگی میں کچھ لگاؤ تو ہونا ہی چاہیے تھا، ورنہ اس ویرانے میں ایک ایسے شخص کا جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو دن گزارنا اجیرن ہو جاتا۔ اس 5 سال کے عرصے میں سبحان کے سامنے وکیل صاحب کے خاندان میں 2 نئے رکنوں کا اضافہ ہوا تھا، ایک صاحبزادہ، ایک صاحبزادی۔ ان سے پہلے جو صاحبزادے کئی گودوں میں رہتے تھے، وہ اب بہن کی انگلی پکڑے سبحان کی دکان سے اپنے لیے مٹھائی کی گولیاں لینے خود آنے لگے تھے۔ ان کے لیے بھی پاجامہ پہننا ضروری نہیں سمجھا گیا تھا۔ ان بہن بھائیوں سے 2 بڑے صاحبزادے علیل صبح سب سے پہلے مکان سے نکلتے، ایک کی عمر 9 برس، دوسرے کی 11 برس، ایک ہی طرح کے کوٹ، ایک ہی طرح کی ٹوپیاں، ایک ہی طرح کے بستے۔ اسکول روانہ ہونے سے پہلے انہی کی بہنی کیا کرتا۔ جس دن انہیں آنے میں دیر ہو جاتی، وہ سمجھ جاتا کہ آج اسکول میں چھٹی ہے۔ وہ ان کے لیے ہمیشہ بڑھیا سے بڑھیا سنترے کی پھانکیں اور دوسری انگریزی مٹھائیاں لایا کرتا، اور نفع کا خیال کیے بغیر ہمیشہ گنتی سے زیادہ دیا کرتا۔ کبھی کبھی وہ چھوٹے بھائی سے کہتا، افضل میاں اسکول سے دیر ہو گئی ہے نا، دیکھنا آج کیسے کان اینٹھیں گے ماسٹر صاحب، اور افضل میاں اس کے سانولے رنگ کو گور کر کہتے، چپ رہو تم کالا آدمی، ہم تم سے بات کرنا نہیں مانگتا، اور وہ دونوں ہنستے ہوئے وہاں سے چل دیتے۔ ایک دن صبح کو بڑا بھائی آیا، لیکن چھوٹا نہ آیا۔ جب اس نے پھانکے خریدنے کے لیے جیب سے پیسے نکالے تو سبحان نے پوچھا، افضل میاں کہاں؟ وہ ماموں کے ساتھ گاؤں گیا ہے، لڑکے نے جواب دیا، اور وہ اکیلا ہی اسکول روانہ ہو گیا۔ جب 4-5 روز تک سبحان نے افضل کی صورت نہ دیکھی
تو اسے بے چینی سی ہونے لگی۔ آخر چھٹے روز جب دونوں بھائی پہلے کی طرح اسکول جاتے ہوئے اس کی دکان پر آئے تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی کھوئی ہوئی چیز مل گئی۔ ان لڑکوں کے جانے کے بعد کوئی گھنٹہ بھر بعد ایک خالی تانگا مکان کے نیچے آ کر رکتا اور کوچوان گھنٹی بجاتا۔ سبحان سمجھ جاتا کہ اب صاحبزادیوں کے اسکول جانے کی باری ہے۔ جب انہیں آنے میں کچھ دیر ہو جاتی تو کوچوان بے صبری سے پے در پہ گھنٹی بجانا شروع کر دیتے۔ اس پر پہلی منزل کے بخارچے میں سے بوڑھی ماما چک کو سرکا کر اپنا سر باہر نکالتی اور تانگے والے سے کہتی، دم لو میاں، آتے ہیں، ابھی آتے ہیں۔ یہ سن کر تانگے والا بڑبڑاتا ہوا تانگے سے اتر کر سبحان کے ٹھیلے کے پاس جاتا اور اس سے کینچی کے 2 سگریٹ خریدتا اور سونف ملٹھی والا پان بنوا کر کھاتا۔ آخر وکیل صاحب کی تینوں بڑی صاحبزادیاں ماما کے ہمراہ سیڑھیوں سے اترتی۔ بڑی کی عمر 18، منجلی کی 16 اور چھوٹی کی 13 برس۔ تینوں کے مصری وضع کے برقعے، ایک کتھئی رنگ کا، ایک سیاہ رنگ کا اور ایک سلیٹی رنگ۔ تینوں کے پاؤں میں سینڈل۔ 2 بڑی بہنیں تانگے کے پچھلی سیٹ پر بیٹھتی اور چھوٹی بہن اور ماما اگلی سیٹ پر، اور تانگے والا ایک بڑی سی سفید چادر تانگے کے آگے پیچھے تان دیتا۔ ماما سیر بھر برف کا چورا کر کے تھرمس بوتل میں بھروا دیتی۔ وہ اپنے لیے سبحان سے ایک برابر کا پان بھی بنواتی جس میں وہ بہت سا کالا تمباکو ڈلوایا کرتی۔ کبھی کبھی منجلی صاحبزادی کو بدہضمی کی شکایت ہوتی تو وہ سوڈے کا ایک ادا ماما سے منگوا کر پیا کرتی اور تانگا چل دیتا۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد مختار اور شمشاد وکیل صاحب کے بڑے صاحبزادے موسم گرما کے ہلکے پھلکے کپڑے پہنے اپنی اپنی سائیکل کندھے پر اٹھائے سیڑھیوں سے اترتے دکھائی دیتے۔ وہ سڑک کو پار کر کے سبحان کے ٹھیلے کے پاس آ کھڑے ہوتے۔ سبحان انہیں سلام کرتا جس کا وہ خندہ پیشانی سے جواب دیتے، مگر وہ دونوں ہر وقت ایسی گرما گرم بحث میں الجھے رہتے کہ سبحان باوجود کوشش کے ان سے کوئی بات نہ کر پاتا۔ پھر ان کی باتیں بھی عموماً ویسی ہی ہوتی کہ سبحان کے کچھ بھی پلے نہ پڑتا۔ ان کے جوش و خروش، تیز لہجے اور آنکھوں کی چمک کو دیکھ کر معلوم ہوتا کہ وہ کسی بہت ہی دقیق مسئلے پر بحث کر رہے ہیں۔ گفتگو کا جتنا حصہ سبحان کی سمجھ میں آتا وہ کچھ اس قسم کا ہوتا، شمی تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے بلا افلاطون؟ لیکن بھائی جان آپ بھی تو ذرا غور فرمائیے کہ ارسطو۔ شمی میں کہتا ہوں کہ تم کیسی بچوں کی سی باتیں کر رہے ہو۔ مانا کہ وہ تو صحیح ہے، لیکن بھائی جان ان دلائل کی روشنی میں یہ سرسراہٹ ہے تمہاری شمی۔ بھائی جان لیکن پروفیسر صاحب۔ شمی، بھائی جان، شمی، بھائی جان۔ غرض کالج کو جاتے، کالج سے آتے، ہاکی کھیلنے جاتے، ہاکی کھیل کر آتے۔ جب کبھی دونوں بھائی ساتھ ساتھ ہوتے یہ بحث یوں ہی جاری رہتی۔ کبھی کبھی وہ انگریزی میں بھی گفتگو کرنے لگتے، پھر تو ان کا جوش و خروش اور بھی بڑھ جاتا۔ ایسے موقعوں پر سبحان نیچی نظریں کر کے مسکرایا کرتا۔ جاری ہے۔